أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البعقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكعظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين في وصيته لأخيه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. ارباب اعزاء، ماتمداران سید الشہداء، 28 رجب جو معتبر ترین تاریخ ہے امام حسین کی مدینے سے روانگی کی، یہ ایک عام واقعہ نہیں تھا، اور اس کا اثر تقریباً 1370 سال گزرنے کو ہیں، آج تک یہ اثر باقی ہے. امام حسین علیہ السلام جن حالات میں مدینے سے نکلے وہ آپ کے پیش نظر ہے. آپ کو بہت جلدی سے سفر کرنا تھا، بہت تیزی سے سفر کرنا تھا، بہت جلد مدینے کو ترک کرنا تھا. اس وقت امام حسین کا اہتمام کرنا اور وصیت نامے کو تحریر کر کے اپنے بھائی کو دینا خود اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین کتنی تیاری کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے اور کتنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر یہ کام کر رہے تھے. وصیت کرنا ایک الہی فریضہ ہے، قرآن نے تاکید کی ہے، انسان کو کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ وصیت امام اپنے بھائی کو کر رہا تھا. ان حالات میں اگر وہ زبانی بھی کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. محمد حنفیہ جیسے بھائی سے وبینیت زبانی ہو سکتی تھی. آج کا دور تو نہیں ہے کہ آپ کو لکھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاغذ موجود ہے، قلم موجود ہے، تو وہ بھی ختم ہو گیا، موبائل ہے، ٹیکسٹ کر دیجئے، سیف ہو گیا، 50 لوگوں کو ای میل ہو گیا. اس دور میں کاغذ فراہم کرنا خود ایک کام تھا، قلم اور دوات کا انتظام کرنا، اس سب کا انتظام ایک کام تھا. ان حالات میں کہ جب تیزی سے سفر کرنا ہے، انسان جلدی جلدی کاموں کو نپٹاتا ہے، یہ کام وصیت کا زبانی ہو سکتا تھا. لیکن امام حسین کا تحریر کرنا بتا رہا ہے کہ وصیت صرف محمد حنفیہ کے لیے نہیں ہے. امام حسین جو کرنے جا رہے تھے، بہت امکان تھا کہ تاریخ اس خروج کو کوئی بھی نام دے دے، اس خروج کو کوئی بھی عنوان دے دے، حسین کے مقصد کو کچھ بھی بتا دے. لہٰذا حسین ابن علی نے پہلے دن سے یہ معاملہ رکھا کہ میرے کسی عمل پر کسی حاکم کا بکا ہوا قلم کام نہیں آ پائے گا.
ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام حسین اگر وصیت صرف بھائی سے کرنا ہوتی تو کہہ دیتے محمد حنفیہ جیسا بھائی اس وصیت سے انکار کرنے والا نہیں تھا، اس کی مخالفت کرنے والا نہیں تو عمل کرتے۔ امام حسین تحریر کر کے بتا رہے کہ میرے قیام کے سلسلے میں دنیا نہ جانے کیا کیا نتیجے نکالے گی، کیا کیا رائے رکھے گی، میں پہلے دن سے طے کر کے جاؤں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اور وصیت میں تینوں چیزیں حل کر دی آپ نے، کیا کرنے جا رہا ہوں، کیوں کرنے جا رہا ہوں، اور کیسے کرنے جا رہا ہوں۔ کسی بھی عمل کے تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک کیا عمل ہے، اس عمل کا مقصد کیا ہے، اور اس عمل کی روش کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا۔ امام حسین ایک ایسا کام کرنے جا رہے تھے کہ جو ایک وقت کے لیے نہیں تھا، ایک پیریڈ کے لیے نہیں تھا کہ 10 سال 20 سال نہیں، اس عمل کا اثر صدیوں تک رہے گا۔ یہ ایک ایسا عمل کرنے جا رہا ہوں جس کا اثر صرف آج کے دور پہ نہیں ہوگا، صدیوں تک ہوگا، بلکہ ایک ایسا انقلاب کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد جتنے انقلاب ہوں گے اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو میری روش کو اختیار کر کے کامیاب ہو پائیں گے۔ یعنی امام آنے والے دور کو بھی طریقہ بتا کے جا رہے تھے کہ اگر کبھی انقلاب لانا ہو تو ہم سے درس لینا، طریقہ کیا ہو، مقصد کیا ہو اور عمل کیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح۔ دیکھیں امام کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے تھے، اہل عرب ہیں جو چاہیں استعمال، عرب جیسی لغت میں تو الفاظ کی کمی نہیں ہے، معنوں میں بھی کمی نہیں ہے، جو چاہیں استعمال کر سکتے تھے۔ امام کا ہر لفظ اس لائق ہے کہ انسان اس پہ توجہ کرے، کیونکہ ایک طرف جس طرح کلام ربانی کا ہر جملہ ہر حرف اس لائق ہے کہ انسان اس کے بیٹھ کے غور و فکر کرے، اسی طرح معصوم کے کلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو دیکھے، سوچے کہ امام نے یہاں یہ جملہ کیوں کہا۔ امام کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہی جملہ کیوں کہا، کچھ اور کہہ دیتے۔ امام نے فرمایا اصلاح۔ خود اس جملے سے، اس لفظ سے کتنے مسئلے امام نے حل کر دیے۔ اگر انسان لفظ اصلاح پر غور کر لے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ اصلاح تبھی ہوتی ہے جب پہلے سے چیز وجود میں آ چکی ہو۔ اختراع کب ہوتی ہے؟ جب وجود میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب وجود ہو چکا ہے پھر اس میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کو اصلاح کہتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی کہا اصلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی چیز نہیں لا رہے ہیں، نیا دین نہیں لا رہے ہیں، نئی فکر نہیں لا رہے ہیں، نہیں، دین وہی ہے جو پہلے سے ہے۔ اور یہ دین کوئی عام دین نہیں تھا، یہ دین کامل ترین دین تھا۔ کسی قوم کو اس کے کامل ہونے پہ یقین ہو نہ ہو، ہمیں تو یقین ہے، کیونکہ جس دن اس کو کمال کی سند ملی وہ سب بھول سکتے ہیں، ہم وہ دن نہیں بھول سکتے۔ الیوم اکملت لکم دین، سب بھول سکتے، ہم تو نہیں بھولیں گے، ہماری پہچان وہی دن ہے۔ تو جس دین کو کامل ہونے کی سند ہندوستان کے کسی ادارے نے نہیں دی، ISI کا مارک نہیں، ISO 901 نہیں ہے، اللہ جیسے با کمال ذات، یعنی جو خالق ہے کمال ہے، اس نے کہا دین کامل ہو گیا اور میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو یہ دین کمال پر جا چکا تھا، کمال پر پہنچ چکا تھا۔ حسین ابن علی کہہ رہے میں اصلاح کرنے آیا ہوں، یعنی وہ دین جو سن 10 ہجری میں کمال پر پہنچ چکا تھا، سن 60 ہجری میں نواس رسول کہہ رہا ہے اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔
40 سال میں کیا ہوا کہ رسول نے آیت قرآن کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو پہنچا کر بتا دیا تھا کہ کامل ہے. تو انسان غور کرے کہ 40 برس میں ایسا کیا ہوا کہ نواسے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے اصلاح کرنا ہے, مجھے اصلاح کرنی ہے. 40 برس میں ایسا کیا ہوا, یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا, ابھی مدینے میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے, جنہوں نے دین کو کامل ہوتے دیکھا ہے, جنہوں نے قرآن کو رسول کی زبان سے سنا ہے, جنہوں نے نماز کو رسول سے سیکھا ہے. مدینے میں 10,000 سے زیادہ اصحاب زندہ ہیں, کیونکہ اگلے سال جب مدینے پہ حملہ ہوا تو 10,000 شہید ہوئے ہیں اصحاب اس میں. تو اس کا مطلب 10,000 اصحاب موجود ہیں مدینے میں. کسی نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ نواسے رسول اصلاح کیوں کرنا ہے, سب تو ٹھیک ہے. بھئی آپ کہیے اس شعر کی اصلاح کر دیجئے, وہ کہے بھئی اس میں کیا اصلاح کر دوں, یہ بہترین شعر ہے, اس کی اصلاح کیا کروں میں. جب چیز کامل ہے تو اس کی کیا اصلاح ہوگی. امام حسین کہہ رہے ہیں اصلاح کرنے جا رہا ہوں. اصحاب میں سے کسی نے نہیں کہا نواسے رسول کس چیز کی اصلاح. ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہیے کچھ, اس دین میں کچھ ہے جو کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے. اصلاح کب ہے, کوئی چیز اپنے اصل سے ہٹ جائے تبھی تو اصلاح ہوگی. اصل سے ہٹنا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, گھٹ جائے تب بھی اصل سے ہٹ گئی, بڑھ جائے تب بھی اصل سے ہٹ گئی. نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے. بڑھانا بھی خلاف ہے, گھٹانا بھی خلاف ہے. بیلنس ہونا چاہیے تب اصلاح ہے, تب صحیح ہے. آسان دے دو جوانوں کے لیے مثال. ایک انسان کسی سے نہیں ڈرتا, آپ کہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ اس کی اگر حد نہ رہ جائے, کوئی نہیں ڈرتا ہے اس کی اب حد ہی نہ رہ جائے. یہ نہیں ڈرتا کسی اندھیرے سے, نہیں ڈرتا تیز رفتار گاڑی سے, نہیں ڈرتا اونچائی سے, نہیں ڈرتا, لیکن یہ نہ ڈرنا یہاں تک چلا جائے کہ اب بڑوں سے بھی نہیں ڈرتا, رسول سے بھی نہیں ڈرتا, قرآن سے بھی نہیں ڈرتا, خدا سے بھی نہیں ڈرتا. تو اب آپ اس کو اچھائی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی حد کو توڑ رہا ہے. نہ ڈرنا اچھی چیز ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ڈرنا چاہیے. اگر اس کا برعکس ہو جائے کہ ڈرنا شروع کیا, اللہ سے ڈرے, رسول سے ڈرے, امام سے ڈرے, قرآن سے ڈرے, قانون سے ڈرے, یہاں تک کہ اب رات کے اندھیرے سے بھی ڈرنے لگے, بچے سے بھی ڈرنے لگے, ہیولا سے بھی ڈرنے لگے, خواب سے بھی ڈرنے لگے, تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. ادھر بڑھ رہا تھا تو ظلم تھا, ادھر گھٹ رہا ہے تو جبن ہو گیا. دونوں پسندیدہ نہیں ہے. بیلنس بنا کر چلو. بیلنس بھی انہی لوگوں نے سکھا ہے کہ جب میدان جہاد میں آؤ تو مرحب بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں, انتر بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں, اور جب مصلی عبادت پہ وہی علی کھڑا ہو تو جسم کا لرزہ بتا رہا ہے کہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ بیلنس ہونا چاہیے کہ جن سے نہیں ڈرنا ہے ان سے نہیں ڈرتا, اور جس کی خشیت کو علامت بیان کیا گیا ہے اس سے ڈر کر بتا رہا ہوں کہ اس کا بندہ ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو امام حسین کے اس جملے پر کسی صحابی کا اعتراض نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو کمی تھی. تو سوال یہ کہ اگر کمی تھی تو آپ حضرات کیا کر رہے تھے؟ یہ اصلاح امام ہی کیوں کریں؟ اگر کمی کا آپ کو احساس ہو گیا کہ کمی ہے تو ٹھیک کریے, تو آپ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ امام حسین ہی کیوں کریں؟ تو یا تو اس طرح سے ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ صاحب ان کو خیر نہیں ہے, ان کو پرواہ نہیں تھی, لیکن شاید امکان ہے, حسن ظن رکھتے ہوئے امکان ہے کہ اصحاب اپنی پوزیشن جانتے ہیں, اپنی حیثیت جانتے ہیں,
کیونکہ قرآن کی ایک آیت اور اس واقعے نے اصحاب کی پوزیشن کو کلیئر کر دیا ہے کہ جب ایک سورہ کی تلاوت کا حکم آیا اور رسول نے کسی کو بھیجا، کسی نامی گرامی صحابی کو بھیجا، تو اللہ نے دوبارہ ملک کو بھیج کر کہا یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ تو اصحاب اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں، اصلاح کون کرے گا؟ یا تو خود کرے رسول یا رسول جیسا۔ آج کے دور میں سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی سامان لیجئے آپ بازار سے، چاہے لوکلی برانڈ کا لے لیجئے، اب تو سبھی بنانے لگے اس طرح سے، تو اس کے ساتھ دو چیزیں ملیں گی، ایک کتاب ملے گی اور ایک وارنٹی یا گارنٹی کارڈ ملے گا، جس پہ لکھا ہوگا کہ استعمال کرنے سے پہلے کتاب پڑھ لیجئے گا، جو کوئی نہیں پڑھتا کوئی نہیں ہے، استعمال سب کرتے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں ہے وہ کتاب۔ اور اس کے ساتھ ایک کارڈ ملے گا، گارنٹی یا وارنٹی کارڈ۔ ایک صلوات پڑھ محمد والوں۔ اب یہاں ٹیکنیکل بحث میں نہیں کروں گا کہ گارنٹی کسے کہتے ہیں، وارنٹی کسے کہتے ہیں۔ تو ایک کارڈ ہے، ایک کتاب ہے۔ اس گارنٹی یا وارنٹی کارڈ پہ ایک چیز لکھی ہوگی کہ اگر یہ چیز، اچھا اس چیز جب ملی ہوگی تو اس کے اوپر ایک مہر لگی ہوگی کہ یہ ٹیسٹڈ ہے، اوکے ہے، یعنی صحیح ہے، استعمال کرنے لائق ہے۔ اب اس گارنٹی کارڈ پہ لکھا ہے کہ اگر اتنے برس میں یا اتنے دن میں یا اتنے مہینے میں یہ خراب ہو گئی تو آپ مینوفیکچرر کے پاس جائیے یا آتھورائزڈ ڈیلر کے پاس جائیے، جس نے بنایا ہے یا اس کے پاس جائیے، یا جس کو بنانے والے نے آتھورائز کیا ہو اس کے پاس جائیے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس چلے گا اور اس نے ہاتھ لگا دیا تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی۔ اب اگر دین میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو یا رسول آئے یا کوئی ایسا آئے جو رسول کی طرف سے آتھورائز ہو۔ رسول نے بہت پہلے کہہ دیا تھا حسین منی وانا من، رسول نے اسی لیے کہا تھا کہ جب تم ایک ایسے مقام پہ پہنچ جانا جہاں میری ضرورت پڑے اور میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو میری طرف سے جو آتھورائز ہے اس کا نام حسین ابن علی۔ حسین ابن علی وہ کر سکتے ہیں جو رسول کر سکتا ہے، اتھارٹی ہونے کی وجہ سے، اجازت ہونے کی وجہ سے، سند ہونے کی وجہ سے۔ تو حسین کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ دین میں گھٹا کیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ سوال یہ ہے کہ دین میں کیا گھٹا یا کیا بڑھا؟ نماز نہیں ہو رہی تھی کیا؟ سن 60 ہجری میں کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ چھلک رہی تھی مسجدیں؟ روزہ نہیں رکھ رہے تھے؟ روزہ بھی رکھ رہے تھے، رمضان میں تو ایکسٹرا نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں جو جماعت سے نہیں تھی وہ بھی جماعت سے پڑھ رہے تھے۔ حج نہیں کر رہے تھے، نہیں حج کر رہے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، دے رہے تھے۔ حاکم کے پاس خمس نہیں آ رہا تھا، آ رہا تھا۔ جس کا حق تھا اس کو نہیں مل رہا تھا، لیکن حکومت کے پاس تو آ رہا تھا۔ جہاد کے نام پر کشور کشائی ہو رہی تھی، کیا نہیں ہو رہا تھا؟ سب ہو رہا تھا۔ اگلا جملہ آ کر ملاحظہ کر دے کہ حسین کہنا کیا چاہ رہے تھے، اصلاح سے مطلب کیا تھا؟
طلب اصلاح کے لیے نکلا ہوں، فوراً اگلا جملہ بتا دیا، کوئی اس طلب اصلاح کو اپنی میننگ نہ دے، اپنی تفسیر نہ کرے، اپنے مقصد کو نہ بیان کرے، فرما دیا فوراً اريد ان امر بالمعروف، امر بالمعروف کہہ کے بتا دیا کہ دین میں سب ہو رہا ہے، امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا سماج جس میں لوگ نمازی ہوں، جس میں لوگ روزے دار ہوں، جس میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں، جس میں حاجی جا رہے ہوں، جس میں خمس اور زکوٰۃ دی جا رہی ہو، لیکن اس سماج میں برائی کو برائی کہنے والا نہ ہو اور حق کی سفارش کرنے والا نہ ہو، تو نواسۂ رسول کی نظر میں اس سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ بہت نمازی ہو گئے، مطمئن نہ ہو جائیں کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں روزے داروں سے۔ میں نے روزے داری کہا صرف افطاری کرنے والوں سے نہیں، انشاءاللہ سب روزے دار تھے جتنے مسجد میں آئے تھے۔ حج کے اوپر لاکھوں خرچ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ سیلفی لینے تو نہیں جا رہا ہے، حج ہی کرنے جا رہا ہے۔ رمی کرتے ہوئے فیس بک پہ لائیو کر رہا ہے، لوگوں کو حجی کے لیے دعوت دے رہا ہوگا۔ ان سب سے مطمئن نہیں ہونا ہے۔ اگر سماج معروف کی دعوت نہ دے رہا ہو، اچھائی کی دعوت نہ دے رہا ہو اور برائی سے نہ روک رہا ہو، امر بالمعروف آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امر بالمعروف پہ بھی ہم کیٹرائز کرتے ہیں، کس سے کہنا ہے کس سے نہیں کہنا ہے۔ بیچارہ غریب پیسے مانگنے آیا، آپ اس کی داڑھی کو بھی ٹوک دیں گے، کلین شیو آئے ہو، پیسے مانگنے آئے ہو۔ اور سیٹھ جی آ جائیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے وقت بھی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا بیلنس کتنا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ کسی کو برائی کو روکتے وقت اگر غریب ہے بیچارہ تو ہر ایک ٹوک دے گا اسے، کوئی پوزیشن والا ہے، نیتا صاحب ہیں، ایم ایل سی ہے، ایم ایل اے ہے، پھر دین نہیں یاد آئے گا، پھر مصلحت یاد آئے گی۔ حسین ابن علی نے اعلان کر کے بتایا، اقدام کر کے بتایا کہ اگر بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آئے گی تو اس وقت کی آباد دنیا کا سب سے بڑا حاکم بھی اگر ہوگا تو حسین ابن علی 70 لوگوں کے ساتھ ہو کر بھی اس کے خلاف جہاد کر کے بتائے گا کہ امر بالمعروف کی بات اگر آ جائے تو مجھے اس سے مطلب نہیں کہ سامنے کتنی بڑی فوج کھڑی ہے اور کتنا بڑا آدمی کھڑا ہے۔ حسین جس حکومت سے لڑنے نکلے ہیں چھوٹی حکومت نہیں ہے کوئی، آباد جو دنیا تھی اس وقت اس کی 2/3 آبادی پر حکومت کر رہا تھا وہ ملعون۔ تقریباً آج کے میپ پہ 57 ملک ہیں، 57 کنٹریز پہ حکومت ہو رہی تھی شام سے، جس میں ایک ایران ہے، ایک عراق ہے، شام ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، یہ سارے علاقے بخارا سے لے کر یمن تک اور ایجپٹ سے لے کر تقریباً افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز تک یہ پوری حکومت ایک انسان کر رہا ہے۔ اور اس انسان کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ نواسۂ رسول ہے، وہ فرزند علی و زہرا ہے۔ وہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی بھی طاقت ہو، اگر وہ غلط ہے تو مجھ میں یہ جرأت ہے کہ میں کہہ دوں کہ تم غلط ہو۔ اور حسین کا وہ جملہ جو دربار میں تھا وہ یہی پیغام تھا کہ جو میرے جیسا ہوگا وہ یہی روش رکھے گا کہ سامنے والے کی طاقت کو نہیں دیکھے گا، اپنے ایمان کو تولے گا، اور سامنے اگر غلط ہے تو غلط کو غلط کہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو مقصد معلوم ہو گیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ روش کیا ہوگی؟ کیونکہ بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، کسی بھی عمل کو کرنے کے طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں، ہر طریقہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔
اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد صرف کافی نہیں ہے طریقے کی شریعت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیسے حاصل کیا اگر مقصد حاصل ہو جائے۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اگر مقصد صحیح ہے تو وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کہیں نماز پڑھ لی کسی بھی پانی سے وضو کر لو، نہیں، وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، نماز کی جگہ مباح ہونی چاہیے۔ تو اگر مقصد صرف ہدف ہوتا تو کیسے بھی کر لیے، نہیں، ہر چیز صحیح ہوگی تب مقصد تک صحیح پہنچ سکو گے۔ امام حسین روش بتا رہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، اصلاح کروں گا اس امت کی، لیکن روش یہ ہوگی، کس کی روش؟ اریدو ان اسیر بسیرت جدی، میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یعنی طریقہ وہ ہوگا جو رسول کا طریقہ ہے، عمل کا طریقہ وہی ہوگا جو رسول کا طریقہ ہوگا۔ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ اور کہہ دیا، وہ ابی علی ابن ابی طالب۔ اب ایک انسان جو غور کرنے والا ہے وہ سوچے کہ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جب جدی کہہ دیا میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں تو پھر ابھی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا رسول اور علی کی سیرت میں کوئی فرق ہے کہ امام حسین کو یہ کہنا پڑے کہ جد کی سیرت اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت، اور نام کی تاکید بھی کی، ابھی کے بعد فوراً نام بھی لیا تاکہ کوئی اور ذہن میں نہ آئے نہیں عربی سے مراد علی ابن ابی طالب ہی ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ قرآن جسے نفس رسول کہہ رہا ہے، جس کا ہر عمل سیرت نبوی کے اوپر ہے، امام حسین اپنے اس مشن پہ جاتے وقت یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جد کی سیرت اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت؟ امام نے اپنے میں نے کہا ہر جملہ اس لائق ہے کہ انسان اس پہ غور کرے، کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام حسین مسائل کو حل کر رہے ہیں اس جملے سے، جدی و ابی، کیونکہ بہت امکان ہے اس دور میں ہوتا چلا آیا کہ رسول کی سیرت اور ان کی سیرت، رسول کی سیرت اور ان کی سیرت، رسول کی سیرت اور ان کی روش۔ امام فرزند رسول ہیں، امام رسول کے نمائندے بھی ہیں، رسول کی طرف سے آتھورائز بھی ہے، منی کی سند لیے ہوئے ہیں۔ امام اعلان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر رسول کے بعد کوئی سیرت اس لائق ہے کہ فرزند رسول اس پہ عمل کرے تو وہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیں رسول کا وجود بہت سے مسائل پیش نہیں آ سکے رسول کے وجود کی برکت سے۔ جب تک رسول حیات میں ہیں، ظاہری دنیاوی حیات میں جب تک ہیں، بہت سے مسائل پیش ہی نہیں آئے۔ بھئی رسول کا مقابلہ کس سے ہوا؟ ان سے جو اللہ کے منکر تھے، ان سے جنگ کی، ان سے جو رسالت کے منکر تھے۔ تو یا مقابلہ ان سے ہوا جو لا الہ الا اللہ کے منکر تھے، یا مقابلہ ان سے ہوا جو محمد الرسول اللہ کے منکر تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ دو لشکر رسول کی زندگی میں آمنے سامنے کھڑے ہوں اور دونوں کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیونکہ اگر وہ محمد کو رسول مان رہے ہیں تو رسول کے خالے میں کیسے آئیں گے؟ صلح حدیبیہ ہمارے سامنے اس نے یہی تو کہا تھا کہ رسول کے سامنے سے رسول اللہ ہٹا دو، محمد کے نام کے آگے سے رسول اللہ ہٹا دو، کیونکہ اگر رسول اللہ مان لیں گے تو پھر جھگڑا کہاں ہے؟ کتنے بہترین لفظ اچھا نہیں ان کے لیے، لیکن کم سے کم سچے کافر تھے کہ جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صلوات پیغمبر پہ پڑھیں گے اور آل کو قتل کریں گے؟ تو رسول کی زندگی میں کبھی یہ مسئلہ نہیں آیا
کہ دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور دونوں رسالت کو بھی مانتے ہوں رسول کی اور توحید کو بھی مانتے ہوں. اب اگر یہ ایسا دور آ جائے کہ دونوں لشکر توحید کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، رسول کی رسالت کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. دیکھیں حق کا ایک مسئلہ یہ ہے، حق کی ایک خاصیت یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں کبھی حق نہیں ہو سکتا. حق کے مقابلے میں اگر آئے گا وہ تو ناحق ہی ہوگا. یہ تو امکان ہے کہ دونوں ناحق ہوں. دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں، دونوں غلط ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. بنی امیہ بنی عباس لڑ رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب ہے؟ دونوں غلط ہیں، کوئی حقدار ہے اس میں سے. رشیا یوکرین لڑ رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے اس کا کہ دونوں حقدار ہو جائیں گے؟ ہم ایک کو شیعہ بنا دیں، ایک کو غیر شیعہ بنا دیں، ایسا تھوڑی نہ ہے. دونوں غلط ہیں، دونوں ظالم ہیں. اور ایسے میں ہمارے ائمہ کی روش ہے کہ ہمیں مطلب ہی نہیں رکھنا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ہمیں دین بچانا ہے. تو دو ناحق ایک دوسرے کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، لیکن دو حق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اگر کوئی ایک حق ہے تو دوسرا یقیناً باطل ہے. تو اگر دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں، دونوں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، دونوں کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، اور ایک ہمارے جیسا مسلمان پریشان ہو کے کہے کہ حق پر یہ لشکر ہے یا حق پر یہ لشکر ہے. حسین ابن علی آ کر اس مسئلے کو حل کیے دے رہے ہیں کہ اگر دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں، دونوں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو میں آ کر حق اور باطل کی شناخت بتا رہا ہوں. کہو میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ کہو. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. جب دونوں کلمے ٹکرا جائیں تو دیکھو دین کس کا کامل ہے. ولایت کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ جو ولایت کا اعتراف کر رہا ہے حسین اس کے ساتھ ہے. حسین جس کے ساتھ ہے رسول اسی کے ساتھ ہے. حسین ولایت کے لیے نکلے، کچھ اور ہے ہی نہیں کربلا کا مقصد سوائے تثبیت ولایت علی ابن ابی طالب. صلوات کوئی اور مقصد ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگر سماج سے یہ ولایت ہٹا لی جائے گی تو پھر نماز ہوگی لیکن بندگی نہیں ہوگی، روزہ ہوگا لیکن ضیافت الہی کی فکر نہیں ہوگی، حج ہوگا لیکن انسان لقاء اللہ کی تمنا نہیں رکھتا ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، جہاد ہوگا لیکن اللہ کے لیے خون بہانے کی طاقت اور جرأت نہیں ہوگی. سب ہو رہا ہوگا، عنوان دین کا ہوگا لیکن اس میں روح دین کی نہیں ہوگی. اگر روح کی دین کی روح چاہیے عمل میں تو ولایت کے بنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے حسین نکل رہے ہیں، کیونکہ حسین ابن علی ذات کو اگر انسان دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے. کبھی بھی کوئی قربانی جو قربانی دی جاتی ہے وہ ہمیشہ چھوٹے کی دی جاتی ہے بڑے کو بچانے کے لیے. آپ نے گھر میں عقیقہ کرتے ہیں، عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ 10,000 کا جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو نور نظر ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کے لیے 10,000 روپے کا عقیقہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عقیقہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ میرا نور نظر سالم رہے، بلا سے محفوظ رہے، کیونکہ یہ زیادہ قیمتی ہے. تو قربانی ادنا ہوتی ہے، مقصد اعلیٰ ہوتا ہے. تو جیسی قربانی ہوگی ویسا ہی مقصد ہوگا. اب اگر امام حسین کی قربانیوں کو دیکھیے تو آپ کو اپنے آپ اندازہ ہو جائے کہ مقصد کتنا اعلیٰ ہوگا. جس کی قربانی علی اکبر ہوں
جس کی قربانی علی اصغر ہوں، جس کی قربانی ابو الفضل عباس ہوں، جس کی قربانی خود حسین ابن علی ہوں، وہ کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے؟ کیا چیز ہے جو حسین سے اعلیٰ ہے؟ ورنہ حسین کیسے قربان ہو سکتے؟ ادنا کے لیے حسین کیسے قربان ہو سکتے ہیں؟ شعراء اور علماء کی بستی ہے، جرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں. حسین نکلے امت کو بخشوانے کو، امت کو بخشوانے کو. حسین ابن علی جس کے دادا کا ایمان اتنا ہے کہ اگر بانٹ دیا جائے، روایت ہے، تو پھر دنیا میں ایمان کی کمی کسی کے پاس نہیں رہے گی. وہ امت کو بخشوائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں امت بخشی جائے گی، لیکن یہ ہدف نہیں ہے. اگر مقصد حسین کو سمجھ جائیں گے تو امت ضرور یقیناً بخش دی جائے گی، نجات پا جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے. امت بہت کمزور ہے، حسین کی قربانی بہت اعلیٰ ہے. اس امت کو بخشوانے کے لیے تو حر کافی ہے. امت کو بخشوانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ حسین کو اتنا بڑی قربانی دینی پڑے. قربانی کا آپ لیول تو دیکھیے، کون کون قربان ہو رہا ہے، کتنی اعلیٰ قربانی ہے. تو کوئی ایسا چاہیے جو ان سے اعلیٰ ہو، کوئی اتنا اعلیٰ. مقصد ہمیں صرف ایک ہی جگہ نظر آیا کہ جہاں 23 برس کی رسالت پر یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اسی مقصد کو بچانے کے لیے اب آپ اسے امام حسین کا انتخاب کہیے، اتفاق کہیے یا سانحہ کہیے. کل 27 رجب تھی، آغاز بعثت پیغمبر. 27 رجب کو پیغمبر کو جو کام دیا گیا تھا، اس کو جو پیغمبر نے 23 برس میں کمال تک پہنچایا تھا، اس 27 رجب کو بچانے کے لیے 28 رجب کو حسین نکلا. وہ جو ساری محنت تھی وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ ولایت علی کے لیے. 27 برس کو جو بعثت شروع ہوئی تھی اس کا ہدف تھا ولایت علی کا اعلان. 28 رجب کو جو سفر شروع ہو رہا ہے اس کا ہدف بھی ولایت علی کو بچانا. یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے حسین قربان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے حسین جیسی قربانی دینی پڑے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ولایت علی کی پہلی قربانی کا نام حسین نہیں ہے.
ولایت علی کی پہلی قربانی تو خود رسول اللہ ہے. رسول کی شہادت کیوں ہے؟ اعلان ولایت علی. ولایت علی کی دوسری قربانی محسن ابن علی. 1/3 نسل سادات قربان ہو گئی. 1/3 نسل سادات علی کی ولایت کے لیے. ولایت علی کی قربان زہرا مرضیہ ہے. کیوں زہرا نے قربانی دی؟ علی کے لیے. وہ بھی جانتے تھے زہرا باغ لینے نہیں آئی ہیں، علی کی ولایت منوانے آئی ہیں. ولایت علی کے لیے حسن نے وہ زہر کا جام پیا. اور آج اس ولایت کی قربانی کے لیے حسین قافلہ تیار کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، بہت سی چیزیں جذبات میں ہوتی ہیں. واقعہ ہو چکا ہے، بہت سی چیزیں واضح ہو چکی ہیں. لیکن سن 60 ہجری میں حسین جب یہ کر رہے تھے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین جا رہے ہیں ٹھیک ہے، بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں. جتنے روکنے والے تھے، پوچھنے والے تھے، اکثر اسی 2 چیزوں پہ سوال کر رہے تھے کہ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں. لیکن حسین جانتے تھے میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے ان بیویوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ میرے کام میں شریک بن کے جا رہی ہیں. میری ساری قربانی اس جنگل میں رہ جائے گی اگر یہ بیویاں اس کی پیغمبر بن کے گلیوں گلیوں نہ پہنچیں. ہماری جب سجتی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ زیارت کرتے، جب اونٹ کو دیکھا کریے تو 2 چیزوں کو تصور کیا کریے. آج جو اونٹ ہے اس پہ محمل ہے، 11 کو جو اونٹ ہوں گے اس پہ محمل نہیں ہوگی. 11 محرم کو جو اونٹ لائے جائیں گے اس پہ محملیں نہیں ہوں گی، اس پہ پردے کا انتظام نہیں ہوگا. آج جو اونٹ ہے اس پہ جب بچے بٹھائے جائیں گے تو احتیاط سے بٹھائے جائیں گے. گیارہ کو بچے اس طرح سے بٹھائے جائیں گے کہ اس راستے میں نہ جانے کتنے بچے اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرے اور وہیں جاں بحق ہو گئے. ایک بار انسان اونٹ کی بلندی کو دیکھے اور اس کے بعد اس ماں کے دل سے پوچھے جس کے سامنے بچہ گرا، ماں تڑپ کے رہ گئی، نہ رک سکی نہ کچھ کر سکی. حسین نے پوری رات جد کے مزار پر گزاری. کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم. دیکھیں انسان جب سفر کرتا ہے، ہم سب سفر کرتے ہیں، جب سفر کرتا ہے تو عام طور سے جتنی بھی گھبراہٹ ہو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ لوٹ کے گھر آنا ہے. ایک دن میں، 2 دن میں، مہینے بھر میں، 10 مہینے میں، سال بھر میں گھر لوٹ آئیں گے. گھر والے بھی اسی اطمینان کے ساتھ رخصت کرتے ہیں کہ لوٹ آئے گا. حسین جب پلٹ جا رہے تھے تو پلٹ کے مدینے کو اسی لیے دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے لوٹ کے نہیں آنا ہے. کس کیفیت سے حسین نکلے ہیں کوئی نہیں جانتا. اسی لیے ہر رات، اس رات امام حسین جد کے مزار پہ رہے. کبھی بھائی کے مزار پر، کبھی ماں کی قبر پر.
ایک گوشہ ہے، شاید پہنچا سکوں بات کو، حسین جد کے مزار سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہ اطمینان ہے کہ جد کے مزار پہ آنے والے بہت ہیں۔ بھائی کے مزار سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھائی کے مزار پہ آئیں گے، لیکن ماں کی لحد سے جب جدا ہو رہے ہیں تو ایسے کتنے ہیں جنہیں قبر معلوم ہے زہرا کی، کیونکہ وہ تو راز ہے۔ حسین کے جانے کے بعد کتنے ہیں مدینے میں جو قبر زہرا جانتے ہوں گے؟ جب میرا زین العبا لوٹے گا تب قبر زہرا پہ جائے گا۔ حسین ماں کی لحد کو چھوڑ لیں، پوری رات ایسے ہی گزار دی۔ بعض علماء و ذاکرین سے سنا ہے کہ ایک شخص روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں داخل ہوا مدینے میں تو میں نے دیکھا مدینے میں عجیب سا سناٹا ہے۔ آگے بڑھا تو دیکھا مسجد النبی کے نزدیک لوگ راستے کو روکے ہیں۔ کیوں روکے؟ محلے بنی ہاشم میں جانا منع ہے۔ خدا غارت کرے اس حکومت کو، سب نشانیاں ختم کر دی، ورنہ جہاں محلے بنی ہاشم تھا پہلے وہ مکانات موجود تھے، اور اس سے مزار نبی کوئی دور نہیں، کیونکہ بالکل ملا ہوا ہے۔ یہ پورا محلہ تھا جو بقیع سے شروع ہو کر رسول کی قبر کے نزدیک تک جاتا تھا، اس میں آنا جانا رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک کرسی ہے، اس پہ حسین بیٹھے ہیں۔ پوچھا یہ شخص جو ہے یہ حسین ابن علی کہاں؟ کہا ان کے بغل میں جو جوان کھڑا ہے وہ کہا ابو الفضل العباس کھڑا ہے۔ تابعی کہتا میں نے دیکھا کچھ عماریاں لائی گئی، حسین اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، گھر کے اندر سے کچھ مستورات نکلی اور ایک ایک کر کے ان عماریوں میں کوئی جوان ان کو بیٹھاتا رہا۔ تفصیل نہیں ہے لیکن جو خواتین آئیں ان کو معلوم ہے، تاریخ میں موجود ہے، ایک ایک کر کے سواریاں بڑھتی رہیں آگے۔ ابھی تک حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں ایک جوان نے آ کر حسین کے کان میں کچھ کہا اور حسین قد سے کھڑے ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر سے ایک بلند قامت بی بی باہر نکلی، اور جوانان بنی ہاشم نے ایک سایہ بنایا۔ عباس ابن علی نے اپنے زانوؤں کو طے کیا، علی اکبر نے اس خاتون بالا مقام کو ہاتھ سے سہارا دے کر عماری میں بٹھایا۔ میں نے پوچھا یہ کون سی ذات ہے؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ زینب بنت علی ہے جن کے احترام میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے۔ اللہ اللہ، مدینے کا یہ منظر عجب نہیں، زینب نے 11 محرم کو کبھی مقتل کی طرف دیکھا۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ زینب جب 11 محرم کو، میں نے مجلس تمام کی، آج دن بھر آپ کو مجلسیں سننی ہیں، علماء بہترین مسائل اور فضائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خدا اس عبادت کو قبول کرے، آپ کی عظیم عبادت ہے۔ لیکن ایک بار انسان سوچے کہ جو بی بی بنی ہاشم کے جوانوں کے سائے میں گھر سے نکلتی ہو، روایات میں ہے کہ زینب جب بقیع جانا چاہتی تھیں تو امیر المومنین کہتے تھے رات ہو جانے دو، اس طرح لے کر چلتے تھے کہ حسن اور حسین کو آگے لے جاتے تھے، خود لے کے جاتے تھے سایہ پر، اور جب بقیع کے نزدیک پہنچتے تھے تو چراغ کی لو کو اور کم کر دیتے تھے۔ امام حسن نے ظاہراً یہ سوال اس لیے کیا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے، ورنہ امام تو جانتا ہے۔ پوچھا بابا بھی عمل کیوں کرتے؟ کہا میں نہیں پسند کرتا کہ زینب کے سائے پر بھی کسی کی نظر پڑے، جس کے سائے پر کسی کی نظر نہ پڑے اس کا احترام حسین اس طرح کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بنی ہاشم سہارا دے رہے ہیں، سایہ بن رہے ہیں۔ یہ بی بی جب 11 محرم کو بے کجاوا اونٹوں کے سامنے کھڑی ہوگی
جب آج ہمارا اور آپ کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے زینب پر کیا گزری ہوگی کہ نہ بنی ہاشم ہیں، نہ حسین کھڑے ہیں، نہ عباس موجود ہیں. عجب نہیں، یہی وجہ ہے کہ جو 4 آوازیں جناب زینب نے دی ان میں آخری آواز اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو دی. اے عباس، بہت احترام سے لے کر آئے تھے، زینب موجود ہے، جا رہی ہے دین کو بچانے کے لیے، لیکن اس حال میں کہ نہ آبا ہے، نہ صدر ہے، نہ محرموں کا مجمع ہے. زینب دین